بادشاہ کے دربار ایک فقیرنی مانگنے آئی، صدائیں دے رہی تھی کہ مجھے کچھ دے دو، مجھے کچھ دے دو۔ بادشاہ نے جب اسے دیکھا تو بادشاہ کو وہ پسند آ گئی۔ آپ کو پتہ ہے پہلے کے بادشاہ ایسے ہی ہوتے تھے، تو بادشاہ کو پسند آ گئی۔ بادشاہ نے کہا میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ فقیرنی کو اور کیا چاہیے تھا، وہ راضی ہو گئی، اس نے شادی کر لی۔ جو فقیرنی صبح بھیک مانگ رہی تھی، شام کو وہ ملکہ بن کے بیٹھ گئی۔ ملکہ بن کے اس کے تو دین ہی پھر گئے اور وہ کہاں سے کہاں پہنچ گئی۔ اب وہ اپنی اس کو شان کو دیکھ کے عجیب سی محسوس کرتی اور خاموش رہتی، اور جب دیکھو روتی رہتی۔ اس کے رونے کی وجہ سمجھ نہ آئے۔ جب بادشاہ نے نوکرانیوں کو جتنے خدمت گزار اس کے تھے، بادشاہ نے 20 خدمت گزار اس کے لیے رکھ دیے کہ اس کی نوکرانیاں خدمت کریں اور اس کی دیکھ بھال کریں۔ اور جب وہ بادشاہ ان سے پوچھتا کہ بھئی یہ کیسی ہے، تو یہی کہتی وہ کہ بھئی یہ روتی رہتی ہے ہر وقت، سمجھ نہیں آتا کہ حالانکہ یہ اشارہ کرے تو ہم اس کی چیزیں پوری کر دیں، مگر یہ ہر وقت روتی رہتی ہے، ہر وقت رونا، کھانے کے ٹائم پہ رونا، دوپہر کو رونا، رات کو رونا، جہاں نماز بچھائے تو رونا، اور قرآن شریف پڑھے تو رونا، اتنا رونا روتی ہے۔ ایک دن اس کے ملازموں میں سے ایک ملازم کنیز جو تھی، وہ بڑی ہوشیار تھی، وہ اس کے پاس گئی اور جا کے کہنے لگی کہ ملکہ تم کیوں روتی ہو، تمہیں کس چیز کی تکلیف ہے؟ تم تو یہاں پہ ملکہ بن کے آ گئی، ہم ہیں غریب، دیکھو دکھی بھی ہیں، پریشان بھی ہیں، محنت بھی کرتے ہیں، تم تو عیش بھی کر رہی ہو اور تمہیں دولت بھی ہے اور تمہارا درجہ کتنا بلند ہو گیا ہے، بادشاہ نے تم کو کتنی عزت دے دی ہے، تمہارے پاس نوکر چاکر گہنا ہر چیز ہے، پھر تم کیوں روتی رہتی ہو؟ تو وہ کہنے لگی کہ میں اس لیے روتی ہوں کہ میں ڈرتی ہوں کہ جس نے مجھے یہ سب کچھ دیا ہے وہ مجھ سے ناراض ہو کر چھین نہ لے۔ اگر وہ مجھ سے ناراض ہو گیا اور اس نے یہ سب کچھ چھین لیا تو پھر میں کیا کروں گی؟ میں اس کے شکرانے ادا کرتی رہتی ہوں سارا دن رو کے، اور اپنے پرانے دن یاد کرتی ہوں کہ میرے پرانے دن کتنے دکھی تھے۔ یہ سب میرے اللہ کی کرم نوازی ہے جو میں نے آج میں بادشاہ کی بیوی بن کے یہاں پر ہوں۔ بس مجھے صرف اس چیز کا رونا آتا ہے۔ ساری کنیزوں کو اکٹھا کیا اور کہنے لگی چلو سب مل کے میرے لیے دعا کرو کہ اللہ مجھ سے راضی رہے، کہ میرا سائیں مجھ سے ناراض نہ ہو اور میں اچھے کام کروں اور میں اچھی رہوں، میرے لیے یہ دعا کر دو۔ بس اس کو ایک ہی خوف تھا کہ اس کا اللہ ناراض ہو کے اس سے یہ سب کچھ چھین نہ لے۔ بس اس غم میں وہ نڈھال ہوتی چلی جا رہی تھی، اور اس نے ساری کنیزوں سے مل کر دعا کرائی کہ میرے لیے یہ سب دعا کرو۔ آج کل آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ جو کام کرتے ہیں دنیا میں تو وہ دکھاوے کا کرتے ہیں۔ اب وہ کنیز جو بھی تھی وہ اپنے اللہ کے لیے روتی تھی، چپ چاپ مصلی پہ بیٹھ کے قرآن پڑھ کے، اور اللہ سے خاموشی سے معافیاں مانگتی رہتی تھی۔ کسی کو پتہ نہیں تھا کہ کیا چیز کیا ہے۔ لیکن یہاں پر جب کراچی میں یا ملک میں یا کہیں بھی باہر کوئی بھی نیکی کا کام کرتا ہے تو اس کے اتنے چرچے کرتا ہے کہ وہ دکھاوے میں آ جاتے ہیں۔ جب ہم اللہ کے یہاں جائیں گے اور اللہ کے یہاں جب لوگ حساب کتاب ہوگا تو لوگ اللہ سے کہیں گے کہ ہم نے یہ کنواں بنوایا، ہم نے یہ مسجد بنوائی، ہم نے یہ ہسپتال بنوایا، ہم نے اتنے مدرسے بنائے، بچوں کو تعلیم دلائی، تو اللہ تعالیٰ کہے گا کہ وہ تم نے میرے لیے تو نہیں کیا، یہ تم نے سب دکھاوے کے لیے کیا ہے، یہ سب کر کے تم دکھاوا کرتے تھے، تو لہٰذا تم دکھاوا انہی لوگوں کے پیچھے جاؤ جن کو تم دکھاتے تھے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو یہ سننے کو ملے گا کہ وہ اس طرح کی بات کرتے ہیں۔ تو دنیا میں ہمیں جو بھی کریں، جب بھی تو کہا گیا ہے کہ ایک ہاتھ سے دو تو دوسرے ہاتھ کو خبر نہ ہو کہ آپ نے کیا دیا ہے۔ جب بھی انسان کسی کی مدد کرتا ہے یا کسی کو کچھ کہتا ہے تو یہی کہہ رہا ہوتا ہے کہ میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا، تو اس طرح اپنا چرچا کر لیتا ہے۔ جو کرے خدا کے لیے کرے اور خاموشی سے کرے، کیونکہ یہ سب دنیا فانی ہے اور ہمیں جو بدلہ ملنا ہے وہ کل اللہ ہی کیا ملنا ہے۔ تو ہمیں کبھی جس کے لیے بھی کچھ کرنا پڑے ہمیں دکھاوا نہیں کرنا، دکھاوے سے بچنا ہے اور اپنے رب سے ڈرتے رہنا ہے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔